بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا لیسن اس کا نمبر ہے 9، سبق نمبر 9 آج یہ ہم پڑھیں گے، اور اس سے پہلے ہم 8 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ ابتدا کرتے ہیں۔ آئیے قرآن سمجھنا شروع کیجئے، آئیے نماز سمجھیے اور قرآن سمجھنا شروع کیجئے۔ سبق نمبر 9۔ سب سے پہلی بات، اس آیت کو ہم پہلے بھی ریپیٹ کر چکے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا وہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، یا کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں۔ قفل کی جمع ہے اقفال۔ تو قرآن مجید سمجھنا نہایت ہی آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اس کے بعد آج کے سبق میں ہم جو پڑھیں گے وہ ہے سورۃ النصر، اور گرامر میں پڑھیں گے فعل مضارع، اور اس کے بعد نکات تعلیم یا شوق، اور صرف 3 نئے الفاظ سیکھیں گے۔ 3 ایسے نئے الفاظ ہیں کہ جو قرآن مجید میں 935 بار آئے ہیں، 935 ٹائمز آئے ہیں یہ 3 الفاظ، جو آج آپ اس لیسن میں سیکھ لیں گے۔ جی، اس سے پہلے جو الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں ان کی تعداد ہے 59۔ 59 ایسے الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں 26,410 بار آئے ہیں۔ تو یہ ہم 8 اسباق میں سیکھ چکے، اور آج کے لیسن کو ملا کر ٹوٹل ہو جائیں گے 59۔ تو ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جی، اس سورت کا تعارف، اس کا نام ہے سورۃ النصر، اور قرآن مجید کی آخری مکمل صورت ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو قرآن مجید کی آخری صورت ہے نزول کے اعتبار سے، یعنی یہ مکمل صورت سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی، اور اس صورت میں عظیم خوشخبری ہے کہ مکہ مکرمہ کی فتح اور تقریباً تمام عرب قبائل کا اسلام کو قبول کر لینا، اس کی خوشخبری اس صورت میں موجود ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد زندگی کی تکمیل اور دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ بھی اس صورت میں اس کی نشاندہی بھی موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا، کہ تاکہ دین کی نشر و اشاعت ہو، آپ اس دین کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو، اس مقصد کو کمپلیٹ کر لیا۔ تو فتح مکہ کب ہوا؟ 8 ہجری میں۔ تو اس سے کچھ پہلے یہ صورت نازل ہوئی، اور پھر جب مقصد زندگی کی تکمیل اور دنیا سے رخصت ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ آپ اللہ کی تعریف بیان کیجئے، اور پھر تسبیح بیان کیجئے، اور استغفار کا حکم دیا کہ آپ معافی طلب کیجئے۔ اس صورت میں ہم 4 باتیں سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، کامیابی اور فتح اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ملتی ہے۔ کامیابی اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی لیے فرمایا اذا جاء نصر اللہ، کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور کامیابی مل جائے، تو اللہ کی مدد کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی۔
دوسری چیز، کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا، لوگ اسلام کو قبول کر لیں، غیر مسلم مسلمان ہو جائیں، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ اصل کامیابی ہے کہ آپ نے لوگوں کو دعوت دی، توحید کا پیغام پہنچایا، لوگوں نے اپنے باطل مذاہب کو ترک کر کے اسلام جیسے حقیقی مذہب کو اختیار کر لیا، تو یہ بہترین کامیابی ہے۔ جب کامیابی حاصل ہو جائے، آپ کامیاب ہو گئے، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی حمد، تسبیح اور استغفار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے، یہ بھی ہم اس صورت میں سیکھتے ہیں۔ انہو کان توابا، کہ اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرنے والا ہے۔ جی، تو سورت کی ابتدا کرتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ جی، اذا کا مطلب کیا ہے؟ جب، جاء آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، فتح کہتے ہیں کامیابی کو، انسان کامیاب ہو جائے، اسے فتح نصیب ہو جائے، تو فرمایا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح۔ اذ کا مطلب جب، اذا کا مطلب جب، اذا کا مطلب بھی جب ہوتا ہے اور اس کا مطلب بھی جب ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ کیا ہے؟ جاء، جاء کا مطلب ہوتا ہے آیا۔ آپ نے پڑھا ہے اس سے پہلے، فعل ماضی، ماضی جو چیز گزر چکی، جو بات ہو چکی، پاسٹ، اس کو ماضی کہتے ہیں۔ تو جاء کا مطلب ہوتا ہے آیا، لیکن فعل ماضی سے پہلے جب اذا آ جائے تو اس کا مطلب مضارع میں ہو جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب آیا نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ آ جائے۔ جب آئے تو مضارع کا معنی کریں گے، اور مضارع کس کو کہتے ہیں؟ مضارع عربی میں کہتے ہیں وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا زمانہ حال میں یا مستقبل میں پتہ چلے، یعنی یہ کام ہو رہا ہے یا ہوگا، تو اس کے لیے کون سا فعل استعمال ہوتا ہے؟ فعل مضارع۔ تو جب ماضی سے پہلے اذا آ جائے گا تو معنی کیا ہوگا؟ مضارع کا معنی ہوگا، یعنی اس کا معنی یہ نہیں کیا جائے گا کہ آیا، بلکہ کیا معنی کریں گے؟ جب آئے، اذا جاء، جب آ جائے۔ تو یہ لفظ قرآن مجید میں جاء 236 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ جی، نصر اللہ، نصر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مدد، نصرت، مدد، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم صرف کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہر چیز ہو سکتی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہر کام ممکن ہے اور ہر چیز ہو سکتی ہے۔ نصرت سے مراد کیا ہے؟ حق کا غلبہ، حق دین اسلام یہ غالب ہو جائے تو یہ نصرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ جی، الفتح، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کھولنا، جیسے کہتے ہیں فتح الباب، اس نے دروازے کو کھولا۔ تو الفتح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھولنا، جیت، کامیابی، اس کو بھی فتح کہتے ہیں۔ اور اسی سے ہے فتح مکہ، مکہ جب فتح ہو گیا تو وہ کس ہجری میں ہوا تھا؟ 8 ہجری میں۔ اس آیت میں جو ایک آیت ہم نے پڑھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں؟ سب سے پہلی بات، اے اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر۔ جب آپ یہ آیت پڑھیں تو فوری آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیابی نصیب کر دے، ہمیں بھی نصرت نصیب کر دے۔ اور پھر احتساب کرنا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ کامیابی ایسے نہیں مل جاتی، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، آپ نے مکی زندگی میں دین کے غلبے کے لیے کتنی کوششیں کی۔ پھر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو مدینہ منورہ میں 8 سال تک، یعنی فتح مکہ سے پہلے آپ نے کتنی کوششیں کی اور کتنی محنت کی، اور اس کے بعد دین غالب آ گیا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف دعا کافی نہیں ہے، احتساب کیجئے کہ ہم نے دین کو سیکھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو نشر کرنے کے لیے، اس اسلام کو پھیلانے کے لیے ہم نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ اگر اس احتساب میں آپ کو ناکامی محسوس ہو کہ میں کچھ نہیں کر سکا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پلاننگ کیجیے، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، کہ میں اکیلا یہ کام کروں گا، میں نے اس طرح سے دین کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے،
اور ٹیم ورک بھی ہو، لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیے، اجتماعی کوشش کیجئے کہ ہم دین کے غلبے کے لیے کام کریں، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کو، اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہم کچھ کام کریں تاکہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب ہو۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس ہفتے میں اس مقام پر میں کیا کر سکتا ہوں، جس جگہ پر آپ رہ رہے ہیں، جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، آپ سوچئے کہ ادھر رہ کر میں کیسے دین کے لیے کام کر سکتا ہوں۔ اس ہفتے میں نے کیا کیا ہے، جہاں آپ کے باقی کام ہیں، آپ ذرا غور کریں کہ باقی کاموں کے لیے آپ کتنی محنت کرتے ہیں۔ کیا اس ہفتے میں، اس دن میں آپ نے دین کے لیے کچھ کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر یہ سوچئے کہ اس ہفتے میں نے کیا کام کرنا ہے، اور اس جگہ پر رہتے ہوئے میں نے دین کے لیے کیا کام کرنا ہے تاکہ دین غالب ہو جائے، ہمیں فتح نصیب ہو، ہمیں کامیابی نصیب ہو۔ اس کے لیے آپ اپنا وقت لگا سکتے ہیں، یہ کلاسز اٹینڈ کیجئے، دین کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنا مال خرچ کیجئے، اپنا پیسہ لگائیے، اور اپنی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، اگر آپ اچھا لکھنا جانتے ہیں، آپ رائٹر ہیں، دین اسلام کی باتیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے لکھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ سپیکر ہیں، آپ بول سکتے ہیں، تو دین اسلام کی اشاعت کے لیے اپنی صلاحیت کو یوز کرتے ہوئے آپ لوگوں کو تبلیغ کریں، ان کو گائیڈ کریں، ان کو دین کی طرف بلائیں۔ جو صلاحیت آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں، تو یہ دین کی کامیابی کے لیے، دین کے غلبے کے لیے آپ کی کوشش ہوگی۔ جی، تو تصور کیجئے، احساس اور دعا کے ساتھ اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے کہ یہ آیت کتنی عظیم ہے، اس میں ہمارے لیے کیا کیا اسباق ہیں، اللہ کی مدد کب آتی ہے، اور اللہ کی مدد کا حصول کیسے ممکن ہے، اور اللہ کی مدد جب آ جائے تو کامیابی ملتی ہے، اور اس کامیابی کے لیے میں نے کیا کیا ہے، یہ احساس ہو۔ اگر کچھ نہیں کیا تو پھر پلاننگ کیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد فرما، ہمیں بھی کامیاب کر دے۔ جی، دوسری آیت، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب اللہ کی مدد آ جائے گی پھر کیا ہوگا؟ وَرَأَيْتَ، آپ دیکھیں گے، النَّاسَ، لوگوں کو، يَدْخُلُونَ، داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، گروہ در گروہ۔ جی، اب ہم ہر لفظ کا ترجمہ دیکھیں گے۔ واو کا مطلب ہے اور، رأیتا، آپ دیکھیں، آپ دیکھیں، تو رأیتا فعل ماضی ہے، یعنی آپ نے دیکھا، لیکن واو عاطفہ اس کو کہا جاتا ہے، اس کا عطف وہی اذا پر جائے گا، تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے، ماضی کا معنی مضارع میں ہو جائے گا کیونکہ اس سے پہلے اذا لگا ہے۔ تو رأیتا اسی سے فعلتا، آپ نے سیکھا تھا نا، فعلتا، فعلتم، تو فعلتا کا مطلب ہے اس ایک شخص نے کیا، ورأیتا، آپ نے دیکھا۔ اور یہ لفظ قرآن مجید میں 269 بار آیا ہے۔ جی، وَإِذَا رَأَيْتَ، وَرَأَيْتَ ہے، اور اصل میں اس کا عطف اذا پر جا رہا ہے، جیسے شروع پر وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ، جب آ جائے اللہ کی مدد، اور یہاں پر معنی کیا ہوگا؟ وَرَأَيْتَ، اور آپ دیکھیں گے، النَّاسَ، لوگوں کو، لوگ اس کی واحد کیا آتی ہے؟ انسان، اور جمع کیا ہے؟ الناس، لوگوں کو کہتے ہیں، اور ایک ہو تو اس کو انسان کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ قرآن مجید میں 242 بار، 242 بار آیا ہے۔ جی، الناس، لوگ، اس سے مراد عرب کے مختلف قبائل کے لوگ تھے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، آپ عرب کے مختلف قبائل کے لوگوں کو دیکھیں گے، يَدْخُلُونَ، يَدْخُلُونَ کا مطلب کیا ہے؟ داخل ہو رہے ہیں، اسی سے لفظ دخول، خروج، داخل ہونا دخول، اور نکلنا اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ خروج۔ اور یہ لفظ قرآن مجید میں 78 ٹائم سے زائد مرتبہ آیا ہے، 78 سے زائد مرتبہ یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے۔ جی، فی دین اللہ، دین کا کیا مطلب ہے؟ ایک سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھا تھا، مالکی یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا،
بدلے کے دن کا. تو دین کا مطلب ہوا بدلہ، یوم کا مطلب دن، اور ایک اس کا مطلب ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ. جیسے ہم کہتے ہیں دین اسلام، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو دین اسلام بھی اس کا مطلب ہوتا ہے. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ دین اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کو دین کہتے ہیں. اور ہمارا جو دین ہے یہ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ انسان کو بتاتا ہے، اس کی پیدائش سے لے کر وفات تک. اور اس دین میں ہر چیز ہے، تمام معاملات، خوشی کے معاملات ہوں، غمی کے معاملات ہوں، اور جتنے بھی معاملات ہیں، مرنے کے بعد وراثت کے معاملات، تمام معاملات کے بارے میں، زندگی میں کیسے کرنا ہے، زندگی کو کیسے گزارنا ہے، تمام چیزیں اس دین میں موجود ہیں. تو پوری زندگی گزارنے کا طریقہ یہ دین ہمیں سکھاتا ہے. تو فرمایا کہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ داخل ہوں گے فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا. افواج یہ جمع ہے، اس کی واحد کیا ہے؟ فوج. فوج گروہ کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع افواج. یعنی آپ دیکھیں گے لوگ چوک در چوک، گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. نتیجہ فتح و نصرت کا کیا ہے؟ دین میں دخول. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، کامیابی کیا ہے؟ لوگوں کا دین اسلام میں داخل ہو جانا. کیا ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلیں، آپ کو کامیابی ملے، آپ کامیاب ہو جائیں، آپ کو فتح نصیب ہو؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ لوگ دین میں داخل ہوں. آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے قوت دی، پاور دی، آپ کامیاب ہو گئے، آپ حکمران بن گئے، تو کیا مقصد ہے؟ کہ لوگوں کے لیے دین کے راستے کھل جائیں، لوگوں کو ہدایت پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے، لوگ دین کو قبول کرنے والے بن جائیں. تو یہ فتح اور کامیابی کا نتیجہ ہے. اور کیا ہم لوگوں کے ہدایت کے لیے دعوت اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. کیا ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی کام کیا ہے کہ ان کو تبلیغ کی ہو، ان تک حق بات پہنچائی ہو، ان میں جو خامیاں ہیں ان کو دور کر کے ان کی اصلاح کی ہو؟ اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ جی، تو اس تصور کے ساتھ آپ اس آیت کو پڑھیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ جب اللہ کی مدد اور کامیابی ملے گی، کامیابی کا نتیجہ کیا ہے؟ لوگ دین اسلام میں داخل ہوں گے. تو کیا ہم اسی لیے کامیابی چاہتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے اور لوگوں کے لیے دین کے راستے کھل جائیں؟ اور پھر ہم نے اس کے لیے کیا جدوجہد کی، کیا کام کیا دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے؟ اور یہ احساس کیجئے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جاؤں، مجھے اپنے دین کا خادم بنا دے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. جی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. جب کامیابی مل گئی، لوگ جوک در جوک دین اسلام کو قبول کر رہے ہیں، دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ تکبر نہیں. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے اور میری وجہ سے ایسا ہو گیا، کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے. تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ فسبح، اللہ رب العالمین کی پاکی کو بیان کیجیے، اللہ کی تسبیح بیان کیجیے. اور یہ شکر کے معنی میں بھی آتا ہے کہ انسان اللہ کی تعریف بیان کرے کہ رب العالمین تو نے مدد کی، تیری مدد کی وجہ سے، تیری ہی تعریفیں ہیں، تو ہر پاکی سے، تو تیری ہی ہم پاکی بیان کرتے ہیں. فسبح بحمد ربک، اپنے رب کا شکر اور حمد، تعریف کے ساتھ، ربک جو تیرا رب ہے، واستغفرہ، اور پھر اس سے بخشش طلب کیجیے. تو جب کامیابی مل جائے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، اور پھر استغفار بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو تو ہمیں معاف کر دے. فسبح، فا کا مطلب فسبح، پاکی بیان کیجیے. اور یہ لفظ قرآن مجید میں 48 سے زائد مرتبہ آیا ہے.
جی آگے دیکھیے، سبح کا مطلب ہوتا ہے پاکی بیان کرنا. جیسے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ آپ اس چیز کا اعلان کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے. یہ تسبیح کا مطلب ہے. اور حمد کا مطلب کیا ہے؟ بحمدک، بحمد ربک، بی کا مطلب ساتھ اور تعریف. تو حمد کا مطلب ہوتا ہے خوبیوں کا بیان، خوبیاں بیان کرنا. اور تسبیح کا مطلب ہوتا ہے نقائص کی نفی، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص، کوئی عیب اس کی ذات میں نہیں ہے. اور حمد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی تعریفات کو بیان کرنا، اس کی خوبیوں کا ذکر کرنا. ربی کا، تیرا رب، ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا رب، پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان کی پرورش کرنے والا کون؟ ایک اللہ. اور یہ ہے رب کا مطلب. وہ تیرا رب، میرا رب، تمام مخلوقات کا رب. فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی تعریف بیان کیجیے. واستغفرہ، اور بخشش طلب کیجیے اسی سے. 95 سے زائد مرتبہ یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں 100 سے زائد مرتبہ استغفار کر لیا کرتے تھے. استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ میں معافی چاہتا ہوں، میں بخشش کا طلبگار ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں لوٹ کر آتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے. واستغفرہ، اور اس سے بخشش طلب کیجیے. اسی سے لفظ استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، یہ الفاظ ہم معنی ہیں اور ان کا روٹ لفظ ایک ہی ہے، غین فا را. جی اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے. فسبح، کیا مطلب؟ تمام عیوب سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص اور کمزوری نہیں ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کسی کے دباؤ میں بھی نہیں آتا. جو کمزور ہو اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، ہر نقص سے پاک ہے اور اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر کمزور شخص کو دبا بھی لیا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین پر کسی کا دباؤ نہیں ہے. اس کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا، نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہے، اور نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یعنی نہ وہ باپ ہے اور نہ ہی اس کی اولاد ہے. جیسے ہم نے اس سے پہلے شاید پڑھا ہے قل هو اللہ احد، یا اگلے سبق میں پڑھیں گے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کیونکہ بیٹے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو محتاج ہو، کہ میرا بیٹا میری مدد کرے گا، میرا تعاون کرے گا. اللہ رب العالمین ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے. وہ اکیلا ہے، ذات میں، صفات میں، حقوق میں اور اختیارات میں. ذات میں اکیلا، صفات میں اکیلا، اس جیسی صفات کسی اور میں نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل نہیں ہے، وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، لیکن اس جیسی سماعت کسی کی نہیں، اس جیسی بصارت کسی کی نہیں. تو یہ مطلب ہے کہ وہ اکیلا ہے، ذات میں بھی، صفات میں بھی، اور حقوق میں بھی اور اختیارات میں بھی. حقوق جو اللہ کے ہیں وہ کسی اور کو نہیں دیے جا سکتے. اختیارات، وہ اکیلا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت، سبحان اللہ کی نفی ہو تو سچی تعریف اور شکر، حمد ہو ہی نہیں سکتی. اگر آپ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے تو پھر گویا کہ آپ نے اللہ کی تسبیح نہیں بیان کی. آپ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، پھر شکایت کیسی؟ اللہ نے جو آپ کو دیا آپ اس پہ راضی ہو جائیں. شکوہ کیوں، شکایت کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ فیصلہ کیا. اگر آپ شکوہ کرتے ہیں پھر سبحان اللہ کا کیا مطلب ہوا؟ شکایت اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں بیان ہو سکتی. اور اگر سچی تعریف اور شکر پھر ہو ہی نہیں سکتا. سچی تعریف وہی کرے گا، شکر وہی ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، تیرے جو فیصلے ہیں وہ مجھے قبول ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، تیری ہی تعریفات ہیں.
ہر حال میں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، دونوں صورتوں میں یہ اجر کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ہماری تسبیح اور ہماری حمد دونوں ناقص ہیں۔ فسبح بحمد ربک، ہم تسبیح کا حق نہیں ادا کر سکتے، ہم اللہ کی تعریف اور حمد بیان کرنے کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ ہم اگر بیان بھی کریں گے تو اس میں نقص ہے، کمی ہے، اور اس پر کیا کرنا ہے؟ استغفار، کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہم سے تسبیح بیان کرنے میں، ہم سے تیری حمد کرنے میں بے شمار کمیاں اور کوتاہیاں موجود ہیں۔ وَاسْتَغْفِرْهُ کا مطلب یہ ہے کہ استغفار کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب ٹائلٹ سے قضاء حاجت کے بعد انسان باہر نکلے تو کیا کہے گا؟ غفرانک۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی، لیکن یہ ایسا وقت تھا کہ جس میں ذکر نہیں ہو سکا، اور میں غفرانک، رب العالمین تو معاف کر دے، کہ ذکر نہیں ہو سکا، تیری تسبیح اور حمد نہیں بیان ہو سکی، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرنے میں ہم سے بہت نقص اور کمیاں ہیں، اس لیے کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربک، تسبیح بھی بیان کیجئے، حمد بھی بیان کیجئے، واستغفرہ، اور اس سے بخشش کے بھی طلبگار ہو جائیں، اور اس سے بخشش طلب کریں، استغفار کریں۔ جب کوئی نیک کام کرنے کی توفیق ملے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح، حمد اور پھر استغفار۔ جی، انہو کان توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ انہ کا مطلب کیا ہے؟ بے شک، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور انہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک وہ، انہم وہ سب، انہ کا آپ، بے شک آپ، انکم آپ سب، انی بے شک میں، اننا بے شک ہم، تو انہو کا مطلب ہوگا بے شک وہ، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، لیکن اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کریں گے ہے، کہ بے شک وہ ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہے، توابا، توبہ قبول کرنے والا۔ تو اصلی معنی اس کا تھا ہے، لیکن یہاں معنی کریں گے ہے۔ 1361 سے زائد بار قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ جی، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا مطلب ہوگا ہے۔ تواب، تواب واحد ہے اور اس کی جمع کیا ہے؟ توابون، توابین، توابون اور توابین۔ تو جب یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ توبہ قبول کرنے والا، اور تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ اور جب یہ لفظ انسانوں کے لیے استعمال ہوگا تو مطلب ہوگا توبہ کرنے والا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، اور تم میں سے بہترین خطا کار کون ہے؟ التوابون، جو توبہ کرنے والے ہیں، جو اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں، وہ بہترین خطا کار ہیں۔ تو توابہ کا یہاں پر مطلب ہوگا کہ توبہ قبول کرنے والا۔ تابہ کا مطلب ہوتا ہے وہ پلٹا، لفظی مطلب۔ تائب کہتے ہیں پلٹنے والا، اور تواب کہتے ہیں بار بار پلٹنے والا۔ تو جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، اور انسان کی طرف نسبت ہوگی تو انسان بار بار توبہ کرنے والا ہے۔ جی، تو اس آیت میں عظیم الشان خوشخبری ہے ہم گناہگاروں کے لیے، کبھی بھی ہرگز مایوس نہ ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ عظیم خوشخبری ہے، انہ کان توابا، کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر کیا ہے؟ ہم گناہ گار ہیں، ہاتھوں کو پھیلائیے، دعا کیجئے، مانگیے، توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے۔ توبہ کے لیے 3 شرائط۔ پہلی شرط کیا ہے؟ گناہ کا اعتراف۔ جو شخص یہ کہے کہ میں گناہ گار ہی نہیں ہوں، میں گناہ ہی نہیں کرتا، وہ کیسے معافی مانگے گا؟ کیسے توبہ کرے گا؟ تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف۔
حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی. دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. گناہ کا اعتراف. ربنا ظلمنا، اللہ تعالیٰ ہم نے ظلم کیا، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی کہ آپ نماز میں پڑھا کریں. اور رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. کتنے پیارے الفاظ ہیں. یہ ہے گناہ کا اعتراف کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، میں گناہ گار ہوں، میں نے بہت گناہ کیے. ظلما کثیرا، بہت گناہ ہیں. فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. تو ہی معاف کرنے والا ہے رب العالمین، معاف کر دے. فاغفر لی، تو معاف کر دے. انک انت الغفور الرحیم، میں گناہ گار ہوں، تو غفور ہے. میں خطا کار ہوں، تو رحیم ہے، تو گناہوں کو معاف کرنے والا. تو سب سے پہلے گناہ کا اعتراف، پھر اس پر شرمندگی ہو. گناہ کر کے فخر نہ کیجئے. آپ نے اس خالق اور مالک کی بغاوت کی ہے، اس کی نافرمانی کی ہے، اس پہ کون سا فخر ہے؟ اس پہ تو رونا چاہیے، شرم آنی چاہیے. شرمندگی کا اظہار ہو کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، میں شرمندہ ہوں، تیرا کھاتا ہوں، تیری نافرمانی کرتا ہوں. میں شرمندہ ہوں، تو میرا خالق، تو میرا آقا، تو میرا مالک، تو میرا داتا، تو سب کچھ دینے والا. میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اپنی پیاس تک کو نہیں بجھا سکتا، پھر بھی تیری نافرمانی مجھ سے ہوگی. ایسی شرمندگی ہو. اور پھر تیسری چیز کیا ہے؟ دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، عزم کہ اللہ اب کی بار معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. اب گناہ ہو گیا، شرمندہ ہوں، پریشان ہوں، نادم ہوں، اعتراف کرتا ہوں، مجرم ہوں. جرم ہو گیا، گناہ ہو گیا، تو ہی معاف کرنے والا ہے، اب گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. ایسی توبہ کیجئے، تو توبۃ نصوحا، نصیحت امیز توبہ ہو. انسان اس کے بعد گناہ کے قریب نہ جائے. اور پھر آپ یہ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، آپ کی توبہ کو قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. فوری توبہ کرنا. مثال کے طور پر، اگر میں بہت بھوکا ہوں اور کوئی کہے کہ میں لاکھوں کو کھانا کھلاتا ہوں، کیا حالت ہوگی؟ ایک شخص بہت بھوکا ہے، اچانک کوئی شخص آتا ہے کہ میں ڈیلی میں کئی افراد کو کھانا کھلاتا ہوں، سینکڑوں لوگوں کو کھلا دیتا ہوں، لاکھوں کو کھلا دیتا ہوں. تو آپ خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ شخص جو لاکھوں کو کھلانے والا ہے مجھے بھی کھلا سکتا ہے، مجھے بھی دے دو، مجھے بھی کھلا دو. تو اللہ رب العالمین جو لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، بے شمار انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو آپ اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے لوگ ہیں گناہ گار، کتنے ہیں گناہ کرنے والے، تو سب کو معاف کر سکتا ہے، تو مجھ کو بھی معاف کر دے. انہو کان توابا. جی، آج اہم نئے الفاظ جو ہم نے سیکھے وہ کون سے ہیں؟ اذا. اذا کا مطلب کیا ہے؟ جب. اس کو اپنے مثال کے ساتھ یاد کرنا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اور اس بھی ہم نے سیکھا، اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ جب. الناس، ناس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگ. اور یہ اس صورت میں بھی آیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ، آپ دیکھیں گے لوگوں کو. اور اس کے علاوہ بھی دیگر صورتوں میں سورۃ الناس، اس کا نام ہی الناس ہے، مطلب کیا ہوا؟ لوگ. رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. جی، اب ہم پڑھیں گے گرامر. گہری سانس لے لیں. ساری مشق ٹی پی آئی کے طریقے سے کریں. ٹی پی آئی کا طریقہ کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹروڈکشن. جی، عربی زبان کے سیوں کے لیے آسان ہے. اشارے کس لیے ہوتے ہیں؟ آسانی کے لیے. اور سارے دماغ کا استعمال کیجئے، شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجئے. اس کی پریکٹس ہم پہلے کر چکے ہیں، دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں. اور یہ الفاظ قرآن مجید میں 1295 بار آئے ہیں. جی، ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحن. ہوا ایسے کریں گے، وہ ایک، وہ سب. ہم، وہ ہوا. ہم، وہ سب. انتا، آپ. انتم، آپ سب. انا، میں. نحن، ہم سب. جی،
یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں اسم فعل اور حرف. اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی کا نام یا صفت، جیسے کتاب، مکہ، مسلم، مؤمن. فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فتح، نصر، ضرب. اور حرف جو اسم اور فعلوں کو ملانے کے لیے آتا ہے، جیسے بی ہے، من ہے، فی ہے، ان ہے. جی فعل ماضی یہ آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، فعل، فعلو، فعلت، فعلتم، فعلت، فعلنا. تو ماضی کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ ایک کام کرنے کے لیے چنے جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم نے اس کورس میں اچھے کام کیے ہیں، اللہ اسے قبول کرے. فعل کی مشق کرتے ہوئے یہ بات دھیان میں رکھیں، فعلہ اس نے کیا یعنی نیک کام کیا. اور تقریباً 5000 الفاظ قرآن میں ان نمونوں پر آئے ہیں. یہ آپ اگر پیٹرن یاد کر لیں گے تو اس طرح کے الفاظ آپ کو قرآن مجید میں اسی پیٹرن پر بہت سارے الفاظ آپ کو نظر آئیں گے. جی جیسے آج بھی ہم نے ایک لفظ پڑھا ناصر، فعالہ کے وزن پر ہے، فاعل لام، فعل نصر. جی فعل مضارع آج ہم یہ پڑھیں گے. اس کو کہتے ہیں امپرفیکٹ ٹینس، جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. ماضی کا مطلب کیا تھا؟ جو کام ہو گیا. اور جو ابھی تک نہیں ہوا، ابھی ہو رہا ہے یا ہوگا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضارع. جی اب ہم 3 حروف فاعل لام سے فعل مضارع کے مختلف صیغوں کو بنانا سیکھتے ہیں. فعل ماضی آپ نے سیکھ لیا تھا، اب مضارع ہے. جیسے یفعل، فعل آپ نے سیکھا، اس کے شروع میں یا لگا دیں، کیا بن جائے گا؟ یفعل. فعلو آپ نے سیکھا تھا، اس کے شروع میں یا لگا دیں، یفعلون بن جائے گا. تفعلو، تفعلون، افعلو، نفعلو. جی تو نفعلون نہیں ہوگا بلکہ نفعلو پڑھیں گے. تو اس کی پریکٹس کر لیں، ایسے ہی اس کی پریکٹس ہوگی. یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون، افعلو، نفعلو. اسی سے باقی ایسے بنتے ہیں. مثلا ینصرو، ینصرون، تنصرو، تنصرون، انصرو، ننصر. جی تو ماضی میں یہ دیکھیں، فعل زبر، فعلو، فعلت، فعلتم، فعلتو، فعلنا. یعنی واو تھا پہلے زبر ہے، پھر فعلو واو ہے، پھر تا ہے، فعلت اور فعلتم، اور پھر فعلتو اور فعلنا، اس طرح سے. اور مضارع میں کیا ہے؟ یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون، افعلو، نفعلو. یا تا الف اور نون، اس طرح سے اس کا اضافہ کیا گیا ہے. جی ماضی اور مضارع کی پہچان. اگر آپ رن وے پر کھڑے ہوں تو جاتے ہوئے ہوائی جہاز کا صرف پچھلا حصہ نظر آئے تو یہ ہے ماضی جو چلا گیا، یعنی گویا ماضی ہو گیا. رن وے پہ کھڑے ہیں، آپ نے دیکھا پلین، ایروپلین، جہاز رن وے سے دوڑتا ہوا ہوا میں چلا گیا، صرف آپ کو پچھلا حصہ نظر آیا، تو یہ کیا ہوا؟ ماضی ہو گیا. مضارع کسے کہتے ہیں؟ اور آتے ہوئے ہوائی جہاز کا صرف اگلا حصہ نظر آیا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مضارع. ابھی جہاز نے لینڈ نہیں کیا، ہوا میں ہی ہے، اور صرف آپ کو آگے والا حصہ نظر آیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایروپلین آ رہا ہے. اور پھر یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، یعنی جو کام ہو رہا ہے اس کو مضارع کہتے ہیں، یا جو ہوگا اس کو مضارع کہتے ہیں. آ رہا ہے، اور جب بھی لینڈ کر گیا تو آپ کہیں گے آ گیا، تو یہ مضارع ہوتا ہے. آ گیا جب ہو جائے گا تو یہ تو یعنی آ چکا ہے، ماضی کے معنی میں آ جائے گا. لیکن آ رہا ہے، آئے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضارع. جی نقطہ تعلیم، یاد رکھنے کے بارے میں کہ آپ کسی چیز کو یاد کیسے رکھ سکتے ہیں. مثلا مجھے آپ کس طرح یاد رکھیں گے؟ آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس میٹنگ کے حوالے سے، اس کلاس کے حوالے سے آپ یاد رکھیں گے، اس ملاقات کے حوالے سے، میرے آفس، مسجد، شہر کے حوالے سے. تو اس طرح سے انسان یاد رہتا ہے. مثلا آپ کی کسی شخص سے ملاقات ہوئی، آپ بھول جاتے ہیں، لیکن وہ بتاتے ہیں ہاں میں فلاں شہر سے ہوں، میرا تعلق لاہور سے ہے، میں راولپنڈی کا رہنے والا ہوں. ہاں آپ کہیں گے ہاں وہی شخص جو راولپنڈی کا رہنے والا ہے. تو اس طرح سے آپ کو یاد آ جائے گا. اور پھر کسی سے اگر خاص میٹنگ ہوئی ہے، کسی مسجد میں آپ کی ملاقات ہوئی ہے، تو آپ اگر بھول بھی گئے ہیں، بعد میں آپ تعارف کرتے ہیں، آپ بتاتے ہیں ہاں فلاں ملک میں فلاں مسجد میں آپ گئے تھے، وہاں پر میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی، تو آپ کو وہ چیز یاد آ جائے گی. تو گویا کہ جس چیز کے ساتھ تعلق ہے اس سے چیزیں یاد آ جاتی ہیں. تو یہ یاد کرنے کا
یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ پہلی اس مثال ملاقات جس میں آپ نے اس کو سمجھا، ورنہ اس سے پہلے بھی آپ نے اس لفظ کو دیکھا ہوگا، تو اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ مثال کے ساتھ یاد کریں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے یہ لفظ دیکھا ہوگا ان اس کا معنی آپ کو بھول سکتا ہے، لیکن جب آپ یاد کریں گے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، تو اب آپ کو یہ معنی یاد ہو جائے گا کہ ان کا مطلب کیا ہے اگر، جب آپ اس کو مثال کے ساتھ یاد کریں گے۔ اگر آپ مثال بھول جائیں تو آپ معنی بھی بھول سکتے ہیں۔ مثلا آپ کو یہ مثال یاد نہیں ہے انشاءاللہ، تو کوئی ویسے آپ سے پوچھ لے ان کا معنی کیا ہے تو آپ بھول سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو مثال یاد ہوگی تو پھر آپ کو معنی یاد آ جائے گا۔ یا ایک لفظ کے معنی کو دوسرے میں ملا لیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا معنی کیا ہے، انما کا معنی کیا ہے، اننا کا معنی کیا ہے، تو یہ فرق آپ کو مثال کے ساتھ ہی یاد رہے گا کہ ان کا معنی ہوتا ہے بے شک ان اللہ مع الصابرین، اور ان کا معنی کیا ہوتا ہے اگر، اس کی مثال کیا ہے انشاءاللہ۔ جی، تو وہ پہلی ملاقات کو یاد دلائے گا۔ اگر آپ مجھے بھول جائیں اور کوئی ساتھ ہو تو آپ کو پھر وہ یاد کروائے گا، ہاں یار وہ فلاں جگہ پر ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس طرح سے آپ کو یاد آ جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی لفظ کے معنی بھول جائیں تو پہلی سادی اور مانوس مثال کو یاد کیجئے۔ یہ الفاظ تو بار بار آتے ہیں نا، ان کا لفظ بار بار آئے گا، ان کا لفظ بار بار آئے گا، فی بار بار آئے گا، انما آئے گا، لیکن صرف ایک مثال جو سمپل ہے، جو آسان ہے، اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں تو اس سے آپ کو معنی یاد رہے گا۔ جیسے آج ہم نے الناس کا لفظ بولا، اس کے لیے اگر آپ یاد کر لیں رب الناس، لوگوں کا رب، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ناس کا معنی کیا ہے، لوگ۔ جی، آپ کو پہلی ملاقات یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، اس طرح جب آپ کو یہ چیز یاد ہو جائے گی تو پھر پہلی ملاقات یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح لفظ کے معنی سیکھ جائیں تو آپ کو پہلی مثال یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شروع میں سکھانے کے لیے صرف یہ ضرورت پیش آتی ہے۔ ہر ایک مثال جو اس کورس میں دی گئی ہے وہ کیا ہے، آسان ہے، جانی پہچانی ہے، روحانی اور جذباتی ہے، بار بار استعمال میں آنے والی ہے۔ ہر نئے لفظ کو ہم اس کی مثال میں بٹھا کر ہی سیکھیں گے تاکہ وہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے۔ تو آج کے اہم نئے الفاظ جو ہم نے سیکھے اذ، اذا اور الناس، یہ 3 لفظ ہیں جو آج ہم سیکھ چکے ہیں۔ اس طرح آج 9 اسباق مکمل ہوئے، اور اس میں ٹوٹل الفاظ جو ہم نے سیکھے ہیں وہ ہیں 59، جو قرآن مجید میں کتنی بار آئے ہیں، 26,410 سے زائد مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں۔ 59 الفاظ آپ نے سیکھ لیے۔ آج تو ہم نے صرف 3 سیکھے تھے، اور سابقہ اسباق کو ملا کر ٹوٹل کتنے ہو گئے، 59۔ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں 26,410 بار ہیں، تو قرآن پاک میں کل تقریباً کتنے الفاظ ہیں، 4,500 الفاظ ہیں، جو رپیٹ ہو کر تقریباً 78,000 بار قرآن مجید میں آئے ہیں۔ جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ تو یہ قرآن کو آسانی کے ساتھ سمجھنا اور سیکھنے کے لیے یہ کورس ہم نے مرتب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کورس کو بنانے والے، اس کورس کو چلانے والے، اور جو اس کورس کو سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح طرح سے سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اب یہ بھی وعدہ کیجئے کہ جب ہم اس مبارک سلسلے میں شامل ہونے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، تو اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے۔ آخر میں کفارہ مجلس کی دعا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔